السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر۔ آج میں آپ کو شیطان اور انسان کی جنگ اور شیطان کی موت کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ان سب سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ایک جنگ پہلے دن سے چل رہی ہے جو آج بہت زوروں پر ہے۔ وہ ہے میری اور شیطان کی جنگ، آپ کی اور شیطان کی جنگ۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا میری نظروں سے دور ہو جا، تو وہ کہنے لگا مجھے زندگی دے، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے بندوں کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے زندگی دے دی۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ سن، مجھے دھکا دیا نا تو نے، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں ڈیرے ڈال دوں گا، خیمے گاڑ دوں گا، میں زندگی بھر کے لیے قلعے گاڑ دوں گا۔ جو راستہ تیری طرف جاتا ہے وہاں آ کر میں فوج اکٹھی کروں گا، پھر میں ان سے جنگ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، پھر دیکھ لینا تیرا تو کوئی ہوگا، باقی سارے ہی میرے مرید ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا دفع ہو، جو بھی زور لگانا ہے لگا لے، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ہاں جو گمراہ ہوں گے وہ تیرے پیچھے جائیں گے، تو بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک جنگ چھڑی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، روزانہ کی جنگ ہے یہ۔ تلوار کی جنگ تو بہت تھوڑی ہوئی ہے حق اور باطل کی بنیاد پر، ویسے مسلمان لڑتے رہے، ایک دوسرے کو ہی مارتے رہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ لیکن شیطان اور ایمان، اس کی ٹکر اس دن سے شروع ہے جس دن دھرتی پر میرے اور آپ کے پہلے نبی، پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور پہلی ماں اماں حوا نے قدم رکھا۔ اور اولاد کے ہوتے ہی پہلا وار جو اس نے کیا تو قابیل پہ ہوا۔ حابیل اس وار کو برداشت کر گیا، نکل گیا۔ قابیل اس وار کے نیچے آ گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ یہ جنگ ہے اور اس جنگ نے چلنا ہے قیامت تک۔ اب میں آپ کو شیطان کی موت کے حوالے سے کچھ بتاتا ہوں۔ جب آئے گی نا قیامت تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ساری دنیا کی روح قبض کریں گے، سب سے آخر میں شیطان باقی رہ جائے گا۔ سب کو موت آ جائے گی، صرف شیطان باقی بچے گا۔ جب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے جا نکلے گا، تو آگے ملک الموت کھڑا ہوگا، پھر شیطان وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر سے جا نکلے گا، وہاں پھر ملک الموت کھڑا ہوگا، چاروں طرف جدھر بھی جائے گا آگے ملک الموت کھڑا ہوگا۔ تو شیطان کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے تجھے جہنم لے جاؤں گا، اور تیرا کیا ٹھکانہ ہے؟ حدیث میں ہے کہ ایک رات ایسی آئے گی جو 3 رات کے برابر ہوگی۔ لوگ انتہائی خوف کا شکار ہوں گے کہ رات جا ہی نہیں رہی، یعنی 9 گھنٹے کی رات 27 گھنٹے کی ہو جائے گی۔ 3 راتوں کے وقت کے بعد جب سورج مغرب سے نکلے گا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ تو مغرب سے سورج نکلے گا جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے، اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا۔ تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا اور کہے گا یا اللہ، آج تو جسے کہے گا میں اس کو سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے شتونگڑے اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے؟ آج تک ہم نے آپ کا یہ قصہ دیکھا نہیں، تو آج کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہے گا یہ سورج مغرب سے آ گیا، یہ میری موت کا اعلان ہے۔ آج میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جس کو بھی کہے آج میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا، اور اللہ کہے گا ایک دفعہ آدم کو سجدہ کر دے، جنت میں ڈال دوں گا۔ تو وہ کہے گا یہ کام نہ پہلے کیا نہ اب کروں گا۔ پھر اللہ اس کو
دوبارہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ کتنا غفور و رحیم ہے کہ شیطان کو بھی موقع دے گا کہ میری مان کر آدم کو سجدہ کر دے، تجھے جنت میں ڈال دوں گا، لیکن وہ سجدے کا انکار کر کے جہنم میں ہی جلتا رہے گا۔ شیطان ایک سجدے کا انکار کر کے لعن و طعن کا مستحق ٹھہرا اور واصل جہنم ہوگا، اور ایک ہم ہیں جو روز کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالی ہماری توبہ کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ سچی توبہ کرے اور میری طرف جھکے اور وہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی مان کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی پر عمل کریں اور اپنے اللہ کو ہمیشہ راضی رکھیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔